اسلام کی تعلیمات کا یہ لازمی حصہ ہے کہ اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ درجہ بدرجہ اچھا تعلق رکھو۔ حد ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو پر زور دینے کا یہ عجیب انداز۔ آپ جانتے تھے کہ آپ کے سمجھدار امتیوں کو ایک شوق یہ ہوگا کہ ہم نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول کو زندگی میں، مثلاً بعد میں آنے والوں نے، تو قیامت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے قیامت کے دن جو بہت لمبا دن ہوگا، اللہ جانے ہزاروں سال کا ہوگا، کیا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کیسے گزرے گا وہ دن۔ اب جب پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس دن عرش الہی کے سائے میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوں، قریب بیٹھے ہوں، تو ایک اشارہ فرمایا حضور نے کہ سب سے قریب تم میں سے مجھے اس دن اسے بٹھایا جائے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور انسان کے اخلاق کی اصل پہچان گھر سے باہر بہت کم اور گھر سے باہر گھر کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باہر خوش اخلاق نظر آتے ہیں لیکن گھر میں وہ غصے ور ہوتے ہیں، چڑچڑے ہوتے ہیں، اس سے جھگڑا اس سے جھگڑا، اس پر غصہ، اس سے قطع تعلق، رشتہ داروں میں آپس میں کچھ انبن ہو ہی جاتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید تربیت کا ایک حصہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص شاید نہ ہو جس کے سارے رشتہ دار بہت اچھے مزاج کے۔ ایک آدھ رشتہ دار تو پٹھان ہوتا ہے نا، خدا کرے آپ میں جتنے پٹھان ہوں وہ بہت ناراض نہ ہوں۔ ایک آدھ رشتہ دار تو بڑے کا گوشت زیادہ کھاتا ہے، مرچ مسالے زیادہ کھاتا ہے، ایک آدھ رشتہ دار تو شاہ جلالی ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ ہے اس سے تعلق کے اچھے رکھ کے دکھاؤ۔ آپ کی جو خالہ بہت پیار کرتی ہیں اور آپ کو ہر ہفتے بریانی کھلاتی ہیں، زردہ کھلاتی ہیں، اور آپ جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتی ہیں کہ ان سے اچھے تعلقات کوئی علامت نہیں ہے، وہ تو بریانی ہے، وہاں تو نیت پر زیادہ بھروسہ نہیں۔ لیکن اور کوئی ہو ذرا خطرناک، ان سے رکھو تعلقات اچھے، تب پتہ چلے گا کہ اخلاق بنے کہ نہیں بنے۔ اور جو انسان اپنے پورے خاندان کو سمیٹنا چاہتا ہے، اس کو ایک گر کی بات بتاتا ہوں، اپنے حق چھوڑتے چلے جاؤ، دوسروں کے حق ادا کرتے چلے جاؤ، تم خاندان کو جوڑنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس گر کی قیمت ہونی چاہیے تھی $50 لاکھ، جو مفت میں دے دیا میں نے۔ پتہ نہیں صحیح کیا کہ غلط کیا۔ جب تک آپ اپنا حق کی لڑائی لڑتے رہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ حق مجھے ملے، تو حق ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہے، وہ آپ کی قسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن تعلقات ضرور خراب ہوں۔ تعلقات ٹھیک رہنے اور رشتہ داروں کے ساتھ بہت محبت کے تعلقات رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک۔ دیکھو، جو تم سے تعلقات توڑے اس سے تعلقات ضرور جوڑنا، یہ اللہ کے رسول نے ارشاد۔ اور جو تمہارے ساتھ کچھ زیادتی کرے اسے دل سے معاف کر کے بول دینا۔ ادفع باللتی ہی احسن،
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ برائی کا جواب بہتر سے بہتر اور بہترین طریقے پر دو۔ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے، کوئی تمہارا قریبی کرے، رشتہ دار کرے، دوست کرے، پڑوسی کرے، کوئی دوسری قوم کے سماج کے لوگ کریں، تم کیا کرو؟ تم اس کا جواب بہتر سے بہتر طریقے پر، خوبصورت ترین طریقے پر اس کا جواب دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں نکلنے والا نتیجہ اللہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری جلد بازی کو جانتے ہیں کہ آخرت تک کے ثواب کا انتظار کرنا ذرا مشکل ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ میاں تھوڑا نقد بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مزاج کا رعایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم کو میں دنیا میں ایسا انعام دوں گا کہ جس کے اور تمہارے بیچ میں سخت دشمنی ہوگی وہی تمہارا جگری دوست بنے گا۔ اور یہ افراد کے بارے میں بھی ہے اور قوموں کے بارے میں بھی۔ جو قوم تمہاری سخت دشمن ہوگی اس پر عمل کر کے دیکھنا، تم نفرتوں کے جواب محبتوں سے دے کر دیکھنا، دشمنیوں کا جواب دوستی اور بدخواہی کا جواب خیر خواہی سے دے کر دیکھنا، اسی قوم کو میں تمہارا جگری دوست بنا